अलैकुम बिसुन्नती अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। लोगों, मेरे तरीके को थामे रखना, मेरी सुन्नत को अपनाओ, मेरी सुन्नत को, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे खुलफाए राशिदीन इनके तरीके को अपनाओ। अगर कोई चीज मेरी सुन्नत से ना मिले तो इनके तरीका देख लेना, इसको अपनाओ। वाजू अलैया बिन नवाजिज, अपनी इन दाढ़ों से मजबूती से पकड़ लेना। दांत से आप कोई चीज पकड़ते हैं, पकड़ी वो भी जाती है, लेकिन दांत में पकड़ी हुई चीज ज्यादा मजबूत नहीं होती। दांत में आपने कोई चीज दबाई है, पकड़ी है, किसी ने खींची, दांत टूट के बाहर आ जाएगा। लेकिन दाढ़ के अंदर जो आपने मजबूती से पकड़ी है, अल्लाह के बंदो, इतनी आसानी से छूटेगी नहीं। पर मैं मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो कि दुनिया की कोई ताकत ये सुन्नत छुड़वा ना सके। अल्लाह के बंदो, आज हम देखें, अपने मुआशरे को देखें, आज हमने ये सुन्नत ही छोड़ रखी है। आज हमने बिदात को, खुराफात को दीन बना लिया है। आज हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई एतराज करने के लिए तैयार नहीं। मौलवी साहब का काम है बयान कर दे मस्जिद में, बस। कोई कहने वाला नहीं, यार क्या कर रहे हो ये। साहिब इख्तियार, साहिब इख्तिदार, हर बंदे की जिम्मेदारी है ये, हर बंदे की जिम्मेदारी है। फौरन रोक के टोको। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, छींक आई किसी को, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह औ कमा क़ाल। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और इसके बाद दुरूद व सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फौरन फरमाया कि जिस तरह तू कह रहा मैं भी कहता हूं। लेकिन इस मौके के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सिखाया। लैसा हकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं सिखाया। इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये सिखाया। ये जो तू कह रहा है गलत कह रहा है। आज हम है ही नहीं, हमें कोई परवाह ही नहीं है। बिदात चल रही हो, कोई बात नहीं, लगा है, ठीक है। और ना मेरे भाई, ऐसा ना करो। नबी अलैहिस्सलाम का तरीका अपनाओ, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत अपनाओ। फरमाया कि इसको मजबूती से पकड़ो, मेरी सुन्नत को। वइयकुम मुहदसातिल उमूर, नई नई चीजें दीन में दाखिल ना करना। अब साहबी फौरन नबी अलैहिस्सलाम का खुतबा सुनता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का नहादी मौइज़तुन मुवद्दिअ, ये तो अलविदाई खिताब लगता है आपका। अब नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा, लेकिन अंदाज, स्टाइल, रवैया इससे समझ गया। एक औरत आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपनी जरूरियात पेश की। जरूरियात को पेश करने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको कहते हैं कि हमारे पास अभी इसकी गुंजाइश नहीं है, तुम आइंदा साल आना। उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंजीतु वलम अजिद का, अगर मैं आऊं आइंदा साल और मैं आपको ना पा सकूं, कान्ना तुरीदुल मौत, गोया कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बता रही है, लगता है कि आपकी मौत का वक्त करीब आ गया। कान्ना तुरीदुल मौत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू आइंदा साल आए और मुझे ना पा सके, आइंदा साल में ना हूं, फरमाया अगर मैं ना मिलूंगा फाती अबा बकर, फ़इल्लम तजदीनी फाती अबा बकर, अगर मैं ना मिलूंगा तो अबू बकर होगा, अबू बकर को अपनी जरूरत बता देना, पूरी कर देगा। अब ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार से सहाबाए किराम समझ रहे हैं कि मौत का वक्त करीब आ गया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अक़वाल से भी तैयार किया। अक़वाल से हज्जतुल विदा के मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम फ़इन्नी इमरान मक़बूज़, लोगो
خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ فإنی امرؤ مقبوض، مجھے لگتا یہ ہے کہ بس ان قریب میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ ان قریب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو۔ اب نبی علیہ السلام کیا زبان سے تیار کر رہے ہیں؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، پھر بلایا، فرمایا معاذ، کچھ باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد فرمایا معاذ، لگتا یہ ہے کہ اپنی آخری ملاقات ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب تو آئے تو میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اللہ کے بندو اپنے اقوال سے تیار کر رہے ہیں، اقوال سے تیار کر رہے ہیں، مانا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیار کر رہے ہیں، اور آج کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو موت تھی نا، موت نہیں ہے، گستاخی ہے، موت نہیں۔ تو اللہ کے بندو موت نہیں، قرآن کہہ رہا موت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے میں جا رہا ہوں، موت آ گئی۔ اذا جاء نصر اللہ، جب یہ قرآن کی آیت، قرآن کی یہ سورہ نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی قد نعیت الی نفسی، مجھے میری موت کی خبر دے دی گئی۔ یہ جو سورہ ہے نا، سورہ نصر، فرمایا اس کے اندر مجھے اللہ نے میری موت کی اطلاع دے دی، وقت جانے کا قریب آ گیا۔ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب جو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو چکا، جب کام مکمل ہو گیا ضرورت نہ رہی، اب جب ضرورت نہیں ہے تو تیاری کریں، تیاری کریں۔ فرمایا انہ قد نعیت الی نفسی، مجھے میری موت کی خبر دے دی گئی۔ تو اللہ کے بندو موت نبی علیہ السلام کی، آج کہہ رہے ہیں کہ موت یہ گستاخی بن گئی۔ اگر یہ گستاخی ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبر کو دیتا؟ اللہ تو اپنے پیغمبر کی شان میں ایسا لفظ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو گستاخی والا ہو۔ فرمایا لوگوں لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا کا لفظ استعمال مت کرنا۔ وہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھ دیتے رائنا، وہ ہمارے چرواہے، وہ ہمارے چرواہے۔ فرمایا خبردار، تم نے لفظ رائنا استعمال ہی نہیں کرنا۔ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو کہنا انظرنا، ہماری طرف دیکھیے۔ جہاں کسی لفظ کے اندر معمولی گستاخی کا شبہ ہو، قرآن تو اس کو استعمال کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ اگر یہ موت گستاخی ہوتی، نبی علیہ السلام کا فوت ہو جانا گستاخی ہوتی تو قرآن استعمال کرتا؟ کافروں نے اعتراض کیا انک میت وانہم میتون، فرمایا کہ ان کو کہو اگر آپ نے میتن فوت ہونا ہے تو کیا یہ بچ جائیں گے؟ آپ نے بھی فوت ہونا ہے، انہم میتون، یہ بھی مریں گے، زندہ کوئی نہیں رہے گا۔ کافروں نے کہا پیغمبر بنا پھرتا معاذ اللہ، یہ مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ قرآن نے کہا ان کو کہو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، جو بھی لوگ پہلے آئے، پیغمبر آئے، دنیا سے چلے گئے، افإن مت فهم الخالدون، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے فوت ہو جانا ہے۔ ان کو کہو اگر میں نے فوت ہونا ہے فهم الخالدون، کیا یہ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ فوت ہو جائیں گے فهم الخالدون، یہ زندہ رہیں گے؟ قرآن کہہ رہے، قرآن نے نفی نہیں کی کہ میرے پیغمبر نے فوت نہیں ہونا، بلکہ قرآن نے کلیئر کہا کہ فوت ہونا ہے، فوت ہونا ہے۔ اللہ کے بندو یہ فوتگی، پیغمبر کا چلے جانا، یہ گستاخی ہے کوئی؟ آج لوگوں نے اس کو گستاخی بنا لیا ہے۔ اب یہ 12 وفات جو ہے نا، 12 ربیع الاول، اس کو ولادت کا ڈھونگ رچائے اس لیے کہ وفات کو ختم کر دو۔ آج سے پہلے آپ 35-40 سال پہلے کے کیلنڈر دیکھ لیں، وہاں 12 وفات ہے۔
12 ولادت نہیں، 12 وفات. کہتے نہیں، وفات گستاخی ہے. وفات کا نا توبہ توبہ توبہ، یہ تو گستاخی ہوگی. وہ اللہ کے بندو، پیغمبر کا فوت ہو جانا بھی اللہ کی رحمت ہے. پیغمبر کا فوت ہو جانا بھی اللہ کی رحمت ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم کی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اذا اراد رحمت امت ہلاک نبیھا قبلھا. اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، اس قوم کی بربادی سے پہلے اللہ اس کے پیغمبر کو موت دے دیتا ہے. کیوں موت دے دیتا ہے؟ فَجَعَلَهُ لَهَا سَلَفًا وَفَرَطًا. اللہ تبارک و تعالی اس پیغمبر کو اس امت کے لیے، آگے کے لیے رحمت بنا دیتا ہے. وہ پیغمبر اپنی امت کے لیے رحمت بنتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، فرمایا کہ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کرتا ہوں. حوض کوثر پہ تمہیں پانی پلاؤں گا، میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. میں تمہارے لیے وہاں پہلے تیاری کر رہا ہوں. اللہ کے بندو، پیغمبر کا جانا اس امت کی موجودگی میں اللہ کی رحمت ہے. لیکن اگر اللہ پیغمبر کو زندہ رکھے پھر یہ پیغمبر کی زندگی اس امت کی بربادی کا سبب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کا آگے والا ٹکڑا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کے پیغمبر کو زندہ رکھتا ہے. اس کے پیغمبر کو زندہ رکھتا ہے. اس پیغمبر کے سامنے نافرمانوں کو، جھٹلانے والوں کو اللہ برباد کرتا ہے. فَأَقَرَّ عَيْنَيْهِ، اپنے پیغمبر کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. دیکھو ان بدبختوں کو، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو تنگ کیا، پریشان کیا، دیکھو انجام ان کا کیا ہو. اللہ اپنے پیغمبر کو زندہ رکھتا ہے. نوح علیہ السلام کو دیکھیں، قوم سامنے برباد ہو رہی، نوح علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے. شعیب علیہ السلام کی قوم سامنے مر رہی ہے، مری پڑی ہے. اور میں فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، جو قوم کافر تھی میں اس پر افسوس کیا کروں. گند تھا، گند برباد. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، قرآن نے واقعات بیان کیے. پر میں میری قوم وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں نے تمہیں بڑی نصیحت کی، بڑا سمجھایا، لیکن تم مانتے ہی نہیں تھے. تمہیں نصیحت کرنے والے لوگ اچھے لگتے نہیں تھے. تو جب اچھے نہیں لگے تو اب میں کیا افسوس کروں. تم مر گئے ہو، اچھا ہو گیا، پیغمبر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو. تو اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا. آج تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ کے بندو، مدینہ کے اندر کوہرام مچا ہوا. عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا گردن اتار دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، قرآن کی آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول، فرماتے ہیں جب آیت پڑھی حتی اہویت الی الارض، میری ٹانگوں کے اندر سے جان نکل گئی. وعلمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، اور مجھے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. اب یہ کہہ رہے نہیں فوت نہیں، وہ ویسے ہی پردہ تھا. اللہ کے بندو، ذرا عقل سے کام تو لو، عقل سے کام تو لو. نبی علیہ السلام زندہ، معاذ اللہ صحابہ کرام نے زندہ قبر میں اتار دیا. سید عائشہ رضی اللہ، ان من نعم اللہ علیہ توفی رسول اللہ فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری. نبی علیہ السلام فوت ہوئے، اللہ نے مجھ پر بڑے احسان کیے. ان میں سے ایک احسان یہ تھا، نبی علیہ السلام فوت ہوئے فی بیتی، میرے گھر میں، میرے دل میں، بین سحری ونہری، میری گود میں سر تھا، میری گود میں سر تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، واہ کرب آبا، آئے میرے باپ کی تکلیف. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس علی ابی کی کربن بعد الیوم، بیٹا آج ہی تکلیف ہے، آج کے بعد تکلیف نہیں ہوگی. اور جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، سیدہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ،
या बताहु मिन जन्नतिल फिरदौस मावाहु या बताहु इला जिब्रील ननाव। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने रब की आवाज पर लब्बैक कहा। आपने अपने रब की आवाज पर लब्बैक कहा। जन्नतुल फिरदौस आपका ठिकाना है। इला जिब्रील ननाहु, हम जिब्राइल को आपकी मौत की खबर देंगे। कौन कह रही है? सैयदा फातिमा। और आज कहते नहीं, सुब्बत अलल मुसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। लोगों, मुझ पर मेरे बाप के जाने के बाद इतने गम टूटे हैं कि इतने गम अगर रातों पे टूटते तो दिनों पे टूटते तो दिन रातों में तब्दील हो जाते। इतने गम अगर पहाड़ों पे टूटते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की कैफियत। और आज कहते हो कि सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जरा सोचो तो सही कि आप इब्लीस का फतवा किन किन पे लगा रहे हो। अल्लाह के बंदो, हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पे अमल करना चाहिए। ये फजूलियात, बिदात और खुराफात, इससे अपने आप को बचाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात 12 रबीउल अव्वल है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के लिए इससे बड़ा मुश्किल, इससे बढ़कर बोझल दिन कोई नहीं था। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।